کہ جو یونیورسٹی لائف میں آنے سے پہلے بڑے ماڈسٹ قسم کے اور بڑے سلیم متبع قسم کے تھے، لیکن جیسے یونیورسٹی میں آئے اور ماں باپ نے اتنی امیدوں کے ساتھ ان کو بھیجا، بجائے وہ سنورنے کے بگڑ گئے. کچھ الحمدللہ یہاں دیکھو نا، کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ جو بظاہر تو بچے پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلے، لیکن دے اینڈ اپ ڈوئنگ، جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ریسنٹلی دیکھا، یونیورسٹی آف لاہور کے ہاسپٹل میں وہ جو ہے ایک ڈیڈ باڈی پھر لڑکا لے کے آیا. پورا واقعہ آپ جانتے ہی ہیں. تو دیکھیں بظاہر پیرنٹس نے کتنی امیدوں کے ساتھ اور کتنے سیکریفائزز کے ساتھ بچوں کو یونیورسٹی بھیجا، اور مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ایسے بن کے نکلیں کہ ہمارا نام بھی روشن کریں اور جو ہے نا اپنے لیے بھی ایک اچھا فیوچر سیکیور کریں. لیکن کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ یونیورسٹی لائف میں جا کر بجائے کہ ہم اپنا فیوچر سیکیور کریں، ہم بہت ساری چیزیں گنوا بیٹھتے ہیں. اچھا، بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم دنیا میں بہت آگے چلے جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی نہ دنیا ہاتھ میں آتی ہے نہ دین ہاتھ میں آتا ہے. کتنے ہی نوجوان ایسے دیکھے کہ جو داڑیاں رکھ کے ٹوپیاں رکھ کے یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوئے اور ابھی پہلا سیمسٹر نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کچھ غائب ہو گیا. اور اسی طرح کتنی بچیوں کو ہم نے دیکھا کہ باپردہ گھرانوں سے آئی ہیں اور گھروں سے برقع کر کے نکلتی ہیں، اور جب یونیورسٹی جاتی ہیں تو وہاں پہ خیر حلیہ ہی دوسرا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو سارا ایک سینیریو ہے. اچھا، دوسری طرف ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہم نے دیکھے جب یونیورسٹی میں انٹر ہوئے تھے تو ان کا حلیہ ہی کچھ اور تھا، اور جب باہر نکلے تو حلیہ کچھ اور ہے. اس طرح کے بہت سارے ساتھی یہاں پہ بھی موجود ہیں. تو اس لیے یہ جو ٹرانزیشن ہوتی ہے، اس کا بیسیکلی دار و مدار کیا ہوتا ہے اور کیوں ہم بیسیکلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا چیلنجز ہوتے ہیں، اور ان چیلنجز کو اوور کم کیسے کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کرنے کا انشاءاللہ موقع ہے. اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اچھا نہیں ہے نا، وہ دین میں بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اگر آپ دنیا میں محنت، دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کو اگر 10x محنت چاہیے، تو دین میں کامیابی کے لیے آپ کو 100x چاہیے. اور ایون اف آئی کین سے کہ اگر آپ یونیورسٹی میں دین پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 1000x چاہیے. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا جو اوور آل ایک معاشرہ ہوتا ہے وہ کوئی دین کا اتنا سپورٹو تو ہوتا نہیں ہے. آپ سب کیمپس جاتے ہیں، سب یونیورسٹیز جاتے ہیں، وہاں کوئی ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کو نیکی پہ بہت ابھارا جا رہا ہو. بلکہ ہر یونیورسٹی، ابھی ایک یونیورسٹی میں نام نہیں لیتا، انہوں نے جیسی کووڈ ختم ہوا ہے تو پہلے دن ہی انہوں نے ایسا ویلکم کیا ہے کہ اتنا ڈھول اور اتنا جو ہے نا ادھر سنگنگ اور اتنا کچھ تھا کہ لٹرلی وین آئی اینٹرڈ یونیورسٹی مجھے ایسے لگا کہ رمضان ختم ہوا، شیطان باہر آ گیا سارے. بالکل ایسے لگا کہ اتنے ٹائم بعد ایک ٹائم گزارنے کے باوجود ایک یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہاں جاتا ہے. مجھے کچھ بچوں کے ایسے میسیجز آئے کیونکہ وہ جب دین پر چل پڑے تھے تو وہ واقعی میں رونے والے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں گے. ہم پھر اسی ماحول میں جا رہے ہیں، انہی دوستوں میں جا رہے ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی انٹرنیٹ ہے، وہی ماحول ہے، وہی کلاس ہے، وہی کلاس فیلوز ہیں، وہی ٹیچرز ہیں. تو ہم کیسے بچیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہ کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ بندے سے نہیں کرتے کہ جو بندہ کر ہی نہ سکے. یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. دیکھیں یہ تو زیادتی کی بات ہے. اب دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ 200 کلو کا وزن ہے، اس کو اٹھائیں، بھئی آپ اٹھا ہی نہیں سکتے. اگر میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کروں تو میرا یہ ڈیمانڈ کرنا ہی غلط ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر غلطی سے پاک ہیں. تو اس لیے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے دین ڈیمانڈ کیا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ وہ کر نہیں سکتے. اگر آپ کر سکتے نہ ہوتے تو ایسا ہونا ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کرتے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہم ایکسکیوز دیتے ہیں نا کہ جی ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، اس ماحول میں جاتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا ہم سے گناہ ہو جاتا ہے یا ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس کا تعلق نہ ماحول سے کسی حد تک ہے اور کسی حد تک نہیں بھی ہے صرف اس حد تک کہ جی آپ کی ول پاور کمزور ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس ماحول کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے یا اس ماحول کی وجہ سے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ ہی ہیں جو ہمیں گناہ سے بچاتے ہیں. ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ ہم خود نہیں بیٹھے، یہ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں. اگر ہم اس وقت یہاں پہ مسجد میں بیٹھ کے کوئی گناہ نہیں کر رہے
تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں گناہ سے روکا ہوا ہے. تو اگر ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو یہی اللہ اس مسجد میں موجود ہیں اور یہی اللہ آپ کے کیمپسز میں موجود ہیں. تو صرف اس چیز کا بلیو رکھیں کہ گناہ سے آپ نے خود نہیں بچنا، گناہ سے اللہ نے آپ کو بچانا ہے. جب آپ کا یہ بلیو ہوگا تو چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ لاہور کی کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، یا چاہے آپ ابراڈ گئے ہیں، انشاءاللہ آپ گناہ میں نہیں پھنسیں گے. کیونکہ جب آپ نے خود تو بچنا ہی نہیں ہے، بچانا تو اللہ نے ہے. تو وہی اللہ یہاں پہ ہے، وہی اللہ وہاں پہ ہے. تو اس لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے ریلائی کرنا ہے. اب کیسے ریلائی کرنا ہے، اس کی کیا ٹپس ہوں گی، اس کو پہلے سمجھ لیجئے. تو میں نے جو سب سے پہلی بات کی وہ یہ کہ دیکھو، جس کی دنیا اچھی نہیں ہے نا، اس کا دین اچھا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ کو کوئی کمپنی اگر آپ کو جاب کے لیے ہائر کرے تو مثال کے طور پہ کمپنی نے کہا کہ آپ نے نا میرے اکاؤنٹ سنبھالنے ہیں. اب آپ اکاؤنٹ آفس میں بیٹھ گئے ہیں لیکن آپ اکاؤنٹس نہیں سنبھالتے. باس آپ کو کہتا ہے کہ جی میری جو ہے نا وہ ایک ہفتے کی جو بھی شیٹ ہے یا منتھ کی جو بھی شیٹ ہے آپ مجھے دکھائیں. آپ کہیں کہ سر مجھے اکاؤنٹس تو نہیں آتے لیکن آپ کو پتا ہے میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں، میں آپ کو نا چائے بنا کے پلاتا ہوں. اب وہ کیا باس آپ کا اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا کہ کیا آپ کو وہ اس بات کی سیلری پے کرے گا کہ آپ چائے اچھی بناتے ہیں؟ بے شک آپ جتنی مرضی اچھی چائے بنائیں، وہ کہے گا کہ بھائی میں نے اس مقصد کے لیے تمہیں رکھا نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام یہاں آنے کا یہ ہے کہ تم اپنی جو پرفارمنس ہے، جو تمہیں جاب دی گئی ہے، تم اس کو اچھے سے پرفارم کر سکو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ٹارگٹ اورینٹیشن بہت ضروری ہے. میری کل بلکہ پرسوں کی بات ہے، ایک کارپوریٹ سیکٹر کے بہت بڑی شخصیت ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ کمی آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر بیسک رسپانسبلٹیز ہی نہیں ہے. یعنی کہ ان کے اندر احساس ذمہ داری، کسی چیز کو اون کرنا، سچویشنز کو ہینڈل کرنا، ٹائم کو مینیج کرنا، اپنے آپ کو مینیج کرنا، ان کے اندر یہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک تو ہم یہ کمپلین کرتے ہیں نا کہ جی مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں، وہ جو مارکیٹ والے ہیں وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ بھئی بچوں کے اندر ذمہ داری نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے، ان کے اندر کچھ کرنے کی ول پاور ہی نہیں ہے. تو خیر، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، تو ایک بہت بڑا رائٹر ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ انسان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر دیکھا جائے کہ کوئی بھی شخص جو کہ سکسیس حاصل کرتا ہے اور جو سکسیس حاصل نہیں کرتا، اس پر اس نے ایک اسٹڈی کی. تو اس اسٹڈی میں اس نے یہ بات فائنڈ آؤٹ کی کہ جو بچہ اپنی ایجوکیشن کے موقع پہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کر سکتا ہے نا کہ جس میں وہ بور ہو رہا ہے وہ وہاں پہ اپنے آپ کو بٹھا سکے، تو وہ شخص کامیاب ہے. یعنی کہ ہر ایسا کام کہ جس میں آپ بور ہوتے ہو، اگر آپ کے اندر وہ کام کرنے کی ول پاور موجود ہے نا، اگر آپ وہ کر سکتے ہو، اف یو کین میک یور سیلف سٹ، کہ آپ جہاں پہ بور ہو رہے ہیں آپ وہ کام کر لو، تو آپ کامیاب ہو. اچھا، یہی رول آپ کا دین پہ بھی لگتا ہے، یہی رول آپ کا دنیا پہ بھی لگتا ہے، آپ کی پڑھائی پہ بھی لگتا ہے. بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارا پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، کتاب کھلی ہوتی ہے سامنے لیکن دل نہیں کر رہا ہوتا پڑھنے کا. تو اگر اف یو کین میک یور سیلف سٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ دین میں بھی کامیاب ہوں گے. اچھا، دین میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ نماز پڑھنے کا نہیں دل کر رہا مثال کے طور پہ، تو اب چونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کیا ہوتا ہے کہ بھئی دل نہیں بھی کر رہا تو آپ اپنے آپ کو اوور کم کر سکو، اپنے نفس کو دبا سکو، تو الٹیمیٹلی یہ سکسیس کا لیول ہوتا ہے. ہمارے صوفیاء بھی یہی کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف جو جہاد ہے تو وہ کرنا ضروری ہے. تو اس لیے پہلا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں اچھی محنت نہیں کر سکتے، آپ کا ٹارگٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا آپ کی اسٹڈیز ہے، اگر آپ اپنی اسٹڈیز میں اچھے نہیں ہیں نا، تو آپ دین میں اچھے ہو ہی نہیں سکتے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی ایڈمیشن لیں، بے شک آپ 5 وقت تہجد پڑھے ہو، بے شک آپ کوئی گناہ نہ کرتے ہو، بے شک آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، آپ سارے کام کرتے ہو، آپ ساری نیکیاں کرتے ہو، آپ چیریٹی کرتے ہو، غریبوں کا خیال رکھتے ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، اگر آپ اپنی اسٹڈیز میں اچھے نہیں ہیں تو آپ دین میں اچھے نہیں ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اچھا ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ اگر مثال کے طور پہ آپ اپنی اسٹڈیز میں اچھے نہیں ہیں اور آپ ان چیزوں میں اچھے ہیں، تو کچھ عرصے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی اسٹڈیز کی وجہ سے نا آپ کو جھٹکا لگے گا جب آپ کے پیپرز ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے یا اللہ میں تو اتنا نیک تھا،
میں تو یہ سب کچھ کر رہا تھا، یہ کیا، میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، میں تو گناہ بھی کوئی نہیں کرتا اور پھر بھی میں فیل ہو گیا. تو آپ الٹیمیٹلی یو اینڈ اپ کلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ آپ کی وجہ سے میں ہو گیا. تو اس لیے انسان اپنی ذمہ داریاں کسی اور پہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو دنیا میں اچھا نہیں ہے وہ دین میں اچھا نہیں ہے. جس کے اندر یہی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے اتنے لاکھوں روپے لگا کے یہاں بھیجا ہے، آپ چیک کریں کہ آپ نے سیکریفائس کس لیول کا کیا ہے. اس لیول کا سیکریفائس جو آپ یونیورسٹی لائف میں کرتے ہیں شاید آپ پوری زندگی میں نہیں کرتے. مثال کے طور پہ مینی آف یو آر ہاسٹلائٹس، تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، آپ کے کروڑوں روپے کا گھر، آپ اس آرام کو چھوڑ کے ہاسٹلز میں آ کے چھوٹے سے کمرے میں 3x6 قبر جتنے میٹرس پہ آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. کبھی کھانے کا مسئلہ، کبھی کسی چیز کا مسئلہ، یہ ہاسٹلائٹس بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ اتنا آرام دہ سارا کچھ چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھتے ہو. اچھا پھر کتنے رسک پہ ہو. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ محبت جو ہے نا، اگر کسی کو آپ سے ہے تو وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کی والدہ ہوتی ہیں، آپ کے والد ہوتے ہیں. اس لیے تو وہ اتنا آپ پہ اسپینڈ کرتے ہیں. آپ کو اتنا بڑا آپ سیکریفائس دیتے ہو کہ آپ ان سے بھی دور ہو جاتے ہو، ان کی محبت سے دور ہو جاتے ہو، اور کئی مہینوں بعد، اکثر لڑکے کئی مہینوں بعد گھر جاتے ہیں. وہ بھی جدائی برداشت کرتے ہیں اور آپ بھی جدائی برداشت کرتے ہو. تو آپ دیکھو کہ آپ اس حوالے سے بھی کتنا بڑا سیکریفائس کرتے ہو. پورا خاندان جس میں آپ رہے، جن میں آپ کی محبت، آپ کی پرورش ہوتی ہے، آپ وہ بھی سارا چھوڑ دیتے ہو. کس لیے؟ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے. اتنا بڑا سیکریفائس کیا، اور اتنا بڑا سیکریفائس کرنے کے بعد اگر آپ اس ذمہ داری کو ہی نہیں پورا کر سکتے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کیسے پوری کرو گے؟ تو اس لیے اگر اف یو آر ناٹ گڈ ان یور اسٹڈیز، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نمازیں اچھی ہو جائیں، آپ دین میں کچھ اچھا پرفارم کر سکو. تو اسٹڈیز جو ہے نا، یہ آپ کا فرسٹ ایک کہہ لیں مائل سٹون ہے. اگر آپ اس میں اچھے ہوں گے تبھی آپ آگے دین کے دوسرے کام، دین کی ساری چیزیں کر سکیں گے. اگر آپ اس میں اچھے نہیں ہوں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے، پھر آپ غیر ذمہ دار ہوں گے. اچھا بہت سارے لڑکے ایسے کرتے ہیں کہ نا جب وہ دین پر آتے ہیں نا تو وہ اسکیپ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ذمہ داریوں سے اسکیپ کرتے ہیں. ذمہ داریوں سے اسکیپ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، علم دین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اسائنمنٹس خود نہیں کرتے، اسائنمنٹس کے چھاپے مارتے ہیں. اور پھر جو ہے نا کوئزز کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. اور پھر جو ہے نا وہ مڈ ٹرم جیسے ہوتا ہے، ابھی جیسے آن لائن چل رہا تھا ماشاءاللہ، کورونا کو تو امت کے نوجوانوں نے فلیٹوں میں رول دیا تھا. تو اس لیے جو ہے نا وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس میں اچھے نہیں ہیں نا، اگر آپ نے اس میں اچھی محنت نہیں کی تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ دین میں اچھا پرفارم کر سکے. تو بیسک ذمہ داری جو آپ پہ آتی ہے وہ آپ کے پیرنٹس نے جو آپ پر اسپینڈ کیا ہے. ادھر علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دین کا درجہ اختیار کر لیتا ہے کہ بھئی آپ کے پیرنٹس نے اس پہ پیسہ لگا دیے، اتنا سب کچھ کیا ہے، آپ پہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی ہے، تو اس لیے آپ پہلی چیز اسٹڈیز ہے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو بچہ اسٹڈیز میں فوکس کرنا جانتا ہے وہی نماز میں فوکس کرنا جانتا ہے. جس کو اسٹڈیز میں فوکس کرنا نہیں آتا وہ نماز میں بھی فوکس نہیں کر سکتا. اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر نا ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، ایبسینٹ مائنڈنس. کر کچھ رہے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے. یعنی کہ ایون کے سبجیکٹ کوئی پڑھے ہوتے ہیں، 3-4 لائنیں پڑھتے ہیں اور پھر ایک دم سے فلیش ہو جاتا ہے، دماغ میں کوئی اور باتیں شروع ہو جاتی. یا اب اس کی کچھ ریزنز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. سائنٹیفک اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی بھی کام کو فوکس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے تقریباً 20 منٹس لگتے ہیں اس پہ فل فوکسڈ ہونے میں. اب آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو 20 منٹس آپ کو لگتے ہیں اس کو فل فوکسڈ ہو کے نا اس میں کھبنے میں. اور وہاں پہ ایک دم سے کوئی میسج آ جاتا ہے، کوئی واٹس ایپ آ جاتا ہے، کوئی کال آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی فلیش میسج آ جاتا ہے. اب آپ کا دھیان نا اس سے ڈسٹریکٹ ہو کے نا آپ موبائل کو دیکھتے ہیں. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اب دوبارہ فوکس ریگین کرنے میں آپ کو دوبارہ 20 منٹس لگیں گے. تو صرف اس ایک ڈسٹریکشن کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنی دفعہ دن میں آپ موبائل فون بلا وجہ نکالتے ہیں، تو ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس لیے یہ جو فوکس نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کا نقصان ہوتا ہے کہ نہ ہماری اسٹڈیز میں ہمارا دل لگتا ہے، اور نماز میں تو ویسے ہی ہم ایبسینٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. اللہ اکبر کرتے ہیں، فلائٹ اڑ جاتی ہے، السلام علیکم پہ آتا ہوں، ہم تو مسجد میں تھے. ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایبسینٹ مائنڈنس جو ہے نا،
یہ اس لیے کہ جس شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ اسٹڈیز پہ بھی فوکس نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے ٹیچر ہوتا ہے, ٹیچر بول رہا ہے اور ایک ٹاپک بیان کر رہا ہے, اگر آپ پورے فوکس سے 40 منٹس یا 1 گھنٹہ اس کا لیکچر فوکس کے ساتھ نہیں سن سکتے تو پھر یاد رکھو آپ پھر نماز بھی فوکس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ آپ کو عادت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو فوکس کرنے کی عادت بن جائے نا تو یقین کریں کہ نماز میں بھی فوکس کرنے کی عادت بن جائے گی. تو اس لیے فوکس جو ہے نا یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ڈسٹریکشن ہوتا ہے. دوسرا ایک اور اس کی ریزن ہے ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا. جب آپ بہت زیادہ, اچھا بہت سارے بچے میں انہیں کو نا یار فیس بک یوز کرتے ہو, کہتے ہیں سر وہ نا کلاس کا کام آتا ہے, اسائنمنٹس آتی ہیں. سبحان اللہ, یعنی کہ اسائنمنٹس کا کام یا کلاس کا کام نا میرا خیال ہے جو ٹوٹل آپ فیس بک یوز کرتے ہوں گے نا اس کا 0.05% ہوگا. باقی تو آپ کلاس کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے, وہ تو بس آپ ایویں فضول میں کر رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے موبائل کھولتے ہیں اور آپ اسے اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں اچھا آدھا گھنٹہ گزر گیا, گھنٹہ گزر گیا. تو ٹائم ایسے آپ کا گزرنا شروع ہو جاتا ہے. یوٹیوب کھول لو, پھر پتہ نہیں اب اسنیپ چیٹ بھی کوئی چیز آ گئی, انسٹاگرام بھی کچھ ہے, اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے ان لوگوں ان چیزوں کا. تو خیر یقین کریں میری یونیورسٹی لائف بھی گزری, میں نے الحمدللہ فیس بک نہیں یوز کیا تو میری اچھی گزر گئی ہے, کوئی ایسا مجھے مسئلہ نہیں ہوا, مجھے سانس اچھی طرح آتا رہا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ کوئی ایسینشیل چیز نہیں ہے جس کو آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دے کے ایسینشیل بنایا ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ آپ اتنا ایکسیسو یوز ہوتا ہے سوشل میڈیا کا اور اسکرول ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, اس سے نا آپ کا برین بہت زیادہ انفارمیشن اکٹھی گیدر کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جب آپ کی انفارمیشن گیدر ہوتی ہے نا تو اس میں وہ انفارمیشن جو کہ آپ کے لیے یوزفل ہوتی ہے, جو ریکال ہونی ہوتی ہے, وہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے. اس کی 1% ہوتی ہے یا 2% ہوتی ہے, بہت ہی کم ہوتی ہے. باقی جو پرسنٹیج ہے نا وہ یوزلیس ڈیٹا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک کوئی ریلیجیس پوسٹ ہوگی, نیچے کوئی مووی کی پوسٹ ہوگی, اس سے نیچے کوئی آپ کی سائنٹیفک پوسٹ ہوگی, اس طرح وہ اتنی ایک ڈائیورسٹی اس میں ہوگی کہ آپ کے برین میں کوئی بھی چیز نہیں رہتی. اس سے آپ کا برین ایک کام شروع کرتا ہے, وہ یہ کہ وہ آٹومیٹک جو ایکسیسو انفارمیشن ہے نا اس کو فلٹر آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ کے برین کو یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے امپورٹنٹ ٹاسک جو ہوتے ہیں نا وہ بھی فلٹر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لیک آف کنسنٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر وہ کنسنٹریشن کا وہ لیول ہی نہیں رہا, کنسنٹریشن کر ہی نہیں پاتے. پیپرز کی تیاری کرنی ہے, تھوڑی دیر کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ ریزن یہ ہے نا کہ یہ 2-3 ریزنز کی وجہ سے آپ کا برین اتنا زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس پہ فوکس, اگر آپ بک پہ فوکس نہیں کر سکتے تو آپ قرآن پڑھتے بھی فوکس نہیں کر سکیں گے. آپ اس کو ایکسپیرینس کر لیں. اگر آپ 5 منٹ بک پہ فوکس نہیں کر سکتے تو قرآن پہ بھی 5 منٹ آپ فوکس نہیں کر سکتے. اگر آپ کو لیکچر پہ فوکس کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو کل کو کوئی بیان سنیں گے تو اس پہ بھی فوکس کرنے کی عادت ہوگی, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی عادت ہوگی. تو اس لیے نا ہمارے برین کی ان یوزلیس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارے اندر بہت زیادہ جو فوکس ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے. تو اپنی اس چیز کو آپ لمٹائز کریں. جب تک آپ خود کو لمٹائز نہیں کریں گے تب تک آپ کے اندر سے یہ نشہ نہیں چھوٹے گا, اور آپ کا جو برین ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا, آپ کا آئی کیو لیول بہتر نہیں ہو سکتا, آپ اسی طرح ڈسٹریکٹڈ رہیں گے. تو جو شخص منتشر ہوتا ہے نا, نہ وہ دین میں اچھا ہوتا ہے نہ دنیا میں اچھا ہوتا ہے, وہ کسی کام میں اچھا نہیں ہوتا. آپ کو پتا یہ جو ناسا کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو کہ یہ مون آپریشنز پرفارم کرتے ہیں, ان کو 6-6 مہینے کے بلینک چیکس ملتے ہیں, 6-6 مہینے گھر نہیں جاتے, اپنے سینٹرز میں رہتے ہیں, اور کوئی ان کے آس پاس یہ سوشل میڈیا وغیرہ, صرف اپنا ان کا ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے, وہ بس انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے. اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں, اور پھر جا کے وہ اس طرح کی ریسرچ پرفارم کرتے ہیں. ایون کہ آپ کی اپنی یونیورسٹیز میں بھی جو آپ کے ایسے پروفیسرز جو کہ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں, کبھی آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں تو ان کے اندر آپ یہ کامن ایک عادت دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے کام میں, ادھر ادھر نہیں دیکھتے. اور جو فوکس نہیں ہے وہ ریسرچ پرفارم ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے فوکس کرنے کی عادت ڈیولپ کریں. اگر آپ کی اسٹڈیز میں فوکس نہیں ہے تو یہ بھول جائیں کہ آپ دین میں اچھے ہو سکیں گے. ہمارا جو دین ہے یہ نالائکوں کے لیے نہیں ہے, یہ تو لائک لوگوں کے لیے, جو جینیس ہیں یہ ان کے لیے, جو ہارڈ ورکنگ ہے یہ ان کے لیے, جو فوکسڈ ہیں یہ ان کے لیے, جو انیشیٹرز ہیں یہ ان کے لیے دین ہے, نالائکوں کے لیے نہیں ہے, بھیڑوں کے لیے دین نہیں ہے. تو
تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے نا اگر آپ دین میں بہتر کرنا چاہتے ہو, آگے لے کے چلنا چاہتے ہو, تو آپ کو اس میں اسٹرگل کرنی ہوگی. اچھا ایک اور جو ٹپ ہے اچھے جی پی اے لینے کی, کیونکہ اگر آپ کا جی پی اے اچھا نہیں ہے نا تو ایون دین سارا بلیم آپ دین کو دینا شروع کر دیتے ہو. تو چونکہ بہت سارے جتنے یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں وہ سارے سیمسٹر سسٹم سے بلونگ کرتے ہیں, تو سیمسٹر سسٹم میں اچھا جی پی اے لینے کے جو ہے نا میں نے کوئی 2 اصول دیکھے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کا جی پی اے بہت اچھا آتا ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے لیے سیمسٹر سسٹم نیو ہوتا ہے, تو ان کو پتہ نہیں ہوتا اچھا یہ کریڈٹ آرز کیا ہے, یہ جی پی اے کیا ہے, سی جی پی اے کیا ہے, ان کو کنفیوژن ہوتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اینوئل سسٹم میں آپ اسائنمنٹس کو اور کوئزز کو بڑا لائٹلی لیتے ہو, کیونکہ آپ یہ کہتے ہو یار آخر میں اچھا پرفارم کر لو, آخری بال پہ سکسر مار دو تو میچ اچھا ہو جائے گا. لیکن سیمسٹر میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں آپ کے سیشنل کے بھی مارکس ہوتے ہیں, آپ کے کوئزز کے بھی مارکس ہوتے ہیں, آپ کے اسائنمنٹس کے بھی مارکس ہوتے ہیں. ایک رول جو آپ اگر اپنے ساتھ باندھ لو, چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, وہ یہ ہے کہ اسائنمنٹ اور کوئز کی تیاری ایسے کیا کرو جیسے فائنل پیپر کی تیاری کرنی. اگر آپ صرف ایک اصول پہ عمل کر لو نا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا. اب دیکھو فائنل پیپرز کے لیے آپ راتیں بھی جاگتے ہو, دوستوں کے پاس بھی جاتے ہو, فلیٹس میں بھی جاتے ہو, اتنا سیکریفائز کرتے ہو. اچھا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس پر محنت کرو گے نا, جب آپ اس اسائنمنٹ اور کوئز پہ محنت کرو گے اور خود سے اس کو پریپیئر کرو گے, ایک تو آپ کے سیشنل میں اچھے مارکس لگیں گے, اور دوسری بات یہ کہ فائنل پیپر کا کورس بھی تو یہی ہوتا ہے, تو وہ فائنل پیپر بھی آپ کا آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. اچھا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ چھاپے مار کے اسائنمنٹس کرو گے اور چھاپے مار کے کوئزز کرو گے, تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ بظاہر سیشنل میں اگر مارکس آپ کے آ بھی گئے تو فائنل میں یا مڈ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ اس میں تو ڈیفینیٹلی وہ کورس آپ نے جو پہلے نہیں تیار کیا تو آپ کیسے پریپیئر کرو گے. تو اس لیے جو ہے نا ایک اصول آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئز اور اسائنمنٹ کی پریپریشن ایسے کریں جیسے فائنل پیپر کی کرتے ہیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک لیکچر فری ہوتا ہے نا تو ایک لیکچر سے دوسرے لیکچر کے درمیان میں نا 5 منٹ ہوتے ہیں, 5-10 منٹ ہوتے ہیں. اس منٹ کے اندر نا جو ابھی پروفیسر نے پڑھایا ہے اس کو ریوائز کر لیا کریں. بے شک 5 منٹ لگے آپ کو, 2-3 منٹ سے بلکہ زیادہ نہیں لگتے. ابھی جو 1 گھنٹہ جو آپ نے پڑھا ہے نا اور جو اس کے نوٹس بنائے ہیں, ایک ٹیچر گیا اگلا آنے لگا ہے, تو اس ٹائم میں, اس ٹرانزیشن کے ٹائم میں نا جو پڑھا اس کو ریوائز کر لیں. یہ بظاہر تو بہت چھوٹا فارمولا ہے, لیکن یہ آپ کو اس کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی فائنل کی پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ 2 اصول اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کا جی پی, جس نے اس پہ اصول اپنایا وہ گولڈ میڈلسٹ ہی گئے. تو جتنے بھی میں نے ساتھیوں کو دیکھا ہے ان کا یہی 2 اصول رہے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی اسٹڈیز کو بہتر کریں, اسٹڈیز کو بہتر کریں. اچھا اب دوسری چیز, کمنگ بیک ٹو دی ادر سائڈ, کہ اب آپ نے جو ہے نا وہ آپ کی اسٹڈیز بہتر ہوگی, اب دین کو کیسے بہتر کرنا ہے. دیکھیں جو بندہ اسٹڈیز میں بہتر ہوتا ہے نا وہ بہت سارے گناہوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. دیکھو گناہ سے نا بچنا ہماری آپ کہہ لیں کہ آپ خود سے نہیں بچ سکتے. اس کے 2 ہی طریقے ہیں, یا آپ اتنے بزی ہوں کہ آپ پہ اتنا پریشر ہو کہ آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کا ٹائم ہی نہ ہو. ایک تو یہ طریقہ گناہ سے بچنے کا. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ادھر ادھر دیکھنے کا تو آپ کی سوسائٹی کمیونٹی اچھی ہو. تو جو پہلی بات میں نے سٹارٹ کی تھی آپ کی اسٹڈی سے ریلیونٹ, اگر آپ صرف اس پر محنت کریں گے نا تو یقین کریں کہ آپ بہت سارے گناہوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے. کیونکہ اگر آپ گناہوں میں پڑے رہیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنا اچھا فوکس اسٹڈیز پہ کر سکیں. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. تو اس لیے آپ کی اسٹڈی سے آٹومیٹیکلی, میرا اپنا خیال ہے کہ 50% گناہ جو کیمپس کے ہیں آپ ان سے ویسے ہی بچ جاؤ گے, پہلی بات. اب دوسری چیز یہ کہ ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کر لیا, اب نیکسٹ کیا کرنا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں نا یونیورسٹی کے اندر, دین یو آر یوز لیس. کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. کیوں؟ کیونکہ آپ یونیورسٹی میں اپنا فیوچر سیکیور کرنے آئے ہیں, اور فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں دریا میں رہنا ہے نا تو مگرمچھ سے پنگا نہیں کرتے, تو اس دنیا میں رہنا ہے تو اللہ سے پنگا نہیں کرتے. تو یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے, یہ آپ کا کریئر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ آپ تو اتنے انسیکیور ہو کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی جا کے مجھے جاب لگنی ہے نہیں لگنی. کتنے سینئر آپ کے ایسے ہیں کہ جو بیچارے جاب لیس ہوتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں ڈگریاں پروفیشنل ڈگریز کی ہوئی ہیں لیکن آج جا کے چھوٹے موٹے دوسرے کام کریں جو وہ ڈگری کے بغیر بھی کر سکتے تھے. تو اس لیے فیوچر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. اب یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ ایک اصول ہے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض، جو اعراض کرے، عن ذکری، میرے ذکر سے، فان له، تو اس کے لیے معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، جس کا مفہوم ہے یہ. اب یہ معیشت میں آپ کا فیوچر بھی آ جاتا ہے، آپ کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ اللہ سے اعراض کر رہے ہیں. نماز کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اللہ سے اعراض کریں. نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اعراض کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادھر آؤ، اور آپ نہیں جا رہے، اینڈ دین یو آر ایکسپیکٹنگ کہ اللہ آپ کو بہت اچھا فیوچر دیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو اس لیے اچھا فیوچر دیں کہ آپ اللہ کو اگنور کریں. دیکھو اس کی مثال ہے، آپ کے پروفیسر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی کلاس میں آؤ، اٹینڈنس کے مارکس ہیں، آپ جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہو. تو آپ اللہ کو اتنی پرسنٹیج بھی نہیں دیتے کہ اللہ آپ کو مسجد میں بلاتے ہیں اور آپ صرف اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہو کہ جی میری کلاس چل رہی ہے میرے. اور یہ تو خیر ایکسکیوز ہے ہی نہیں کہ جی میں نے کلاس کی وجہ سے چھوڑی ہے. بہت سارے بچے آپ جانتے ہیں یونیورسٹی میں ہوتا ہے، ان کو کال آ جاتا ہے کہ سر ایکسکیوز می کال آئی ہے، چل باہر چلے جاتے ہیں، اور ٹیچرز بھی اس پہ مائنڈ نہیں کرتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کیا آپ نماز کے لیے نہیں جا سکتے؟ اور چلیں اگر کوئی بہت ہی اسٹرکٹ ٹیچر ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بہت ہی ایسا ٹیچر ہے جی آپ کو بالکل جانے نہیں دیتا کچھ نہیں، اور آپ کو جو ہے نا بالکل ٹائم نہیں دیتا، آپ اپنے بیگ میں اپنی باقی چیزیں رکھتے ہیں، ایک پاکٹ سائز جائے نماز رکھ لیں، کلاس کے باہر ہی وہیں پہ بچھائیں، نماز پڑھ کے پھر کلاس میں چلے جائیں. تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو نماز چھوڑنا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کیمپس میں نماز چھوڑے ہیں نا، تو آپ کا کیمپس میں آنے کا کیا، آپ اس دنیا میں آنے کے مقصد سے ہی آؤٹ ہو گئے، آپ اس گیم سے ہی آؤٹ ہو گئے. تو اس لیے نماز چھوڑنا وہ کسی بھی طور پہ، اگر آپ نماز چھوڑیں، نہ آپ اپنی دنیا بچا رہے ہیں، نہ آپ اپنا دین بچا رہے ہیں، نہ آپ کی یونیورسٹی لائف سکسیسفل ہوگی، نہ آپ کی دین کی لائف سکسیسفل ہوگی. تو نماز تو بنیادی چیز ہے. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ دیکھیں، اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیمپس میں جاتے ہیں، بڑے فتنے ہوتے ہیں، بڑا ادھر دوست ہوتے ہیں، بڑا پریشر ہوتا ہے، پھر ہر جگہ جو ہے نا وہ نامحرم ہیں، ادھر محرم نامحرم کا تو خیر کانسیپٹ ہی نہیں رہ جاتا یونیورسٹی کے اندر، اتنا برا ماحول ہوتا ہے. تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ نا ہمارے سامنے ہی ہے. وہ بھی نوجوان ہی تھے نا، فتنوں کا دور تھا، نہیں عمل ہو رہا تھا. کیا کیا انہوں نے؟ جا کے کہف میں چلے گئے، اللہ کی مدد آ گئی. ہر یونیورسٹی کے اندر ایک کہف موجود ہے، اور وہ ہے مسجد، ہر یونیورسٹی کے اندر. تو اس لیے آپ کا کوئی ایکسکیوز رہ نہیں جاتا کہ آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے کیمپس لائف میں. آپ مسجد آپ کے پاس ہے، آپ کا فری لیکچر ہو، جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں. ہمارے ساتھی ایسے ہی کرتے تھے، ہم لوگ جیسی فری لیکچر ہوتا تھا ہم جا کے مسجد میں بیٹھ کے اپنا ذکر قرآن ساری چیزیں کر لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسا. تو اس لیے نا یو ہیو ٹو گو ٹو یور کیوز. اچھا آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں، مثال کے طور پہ ایک غار ہے، غار کے اندر آپ کی گاڑی کی چابی ہے، اور گاڑی آپ کی باہر کھڑی ہے. اب آپ وہ چابی لیے بغیر جو ہے نا وہاں سے جا نہیں سکتے، اور غار کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جی ایک شیر موجود ہے جو کہ مجھے پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ غار میں جائیں گے اور چابی اٹھائیں گے اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، شیر کا انتظار کریں گے؟ کیا کریں گے؟ فوراً دوڑ لگائیں گے، گاڑی کی طرف دوڑ لگائیں گے. جب آپ کیمپس جا رہے ہیں نا تو آپ کا مقصد پڑھنا ہے. جب آپ کا وہ مقصد پورا ہو گیا فوراً واپس آئیں، ویٹ نہ کریں شیطان کہ آپ کو شیطان جو ہے نا ڈسٹریکٹ کرے. کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے ایونٹ کی آواز آ رہی ہے، کہیں اسٹال لگا ہے. تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ویسے ہی شوق ہوتا ہے جا کے دیکھنے کا، اچھا جی دیکھ کے آتے ہیں چل کے آ رہا ہے. کیا آپ اس غار میں یہی کریں گے دیکھ کے آتے ہیں شیر کیسا ہوتا ہے؟ آپ فوراً بھاگیں گے، آپ کہیں گے بھائی جیسا بھی ہوتا ہے مجھے پکڑ لے گا. تو اسی طرح اپنے آپ کو یہ سمجھے، اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن نہ سمجھے کہ آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ گناہ بھی نہیں ہوگا آپ سے، اور آپ ایسی پوری یونیورسٹی کا طواف کر کے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنے آپ پر بالکل بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کریں گے اللہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیں گے اسی وقت. تو اس لیے ہمیشہ جو ہر یونیورسٹی کے اندر ایک کیو موجود ہے، ایک کہف موجود ہے، اس کہف کو پکڑیں. ایون کہ اگر آپ نے اسٹڈیز بھی کرنی ہے نا تو ہر مسجد میں جگہ ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے کرنے. زیادہ سے زیادہ مسجد میں ٹائم گزارنا اس کو پریفر کریں، اس کو پریفر کریں. جتنا مسجد میں ٹائم گزاریں گے آپ سیف رہیں گے. اب پھر باہر جو مرضی ہوتا پھرے، اللہ کی شان، سبحان اللہ. اللہ نے مساجد کا نظام ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ بس آپ انٹر ہوتے ہیں اور آپ کی دل کی کیفیت چینج ہونے لگ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب آپ
یونیورسٹی آف لاہور والے بامبے چپاتی پہ بیٹھے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں تو فرق نہیں ہے، اچھا خاصا فرق ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں، مسجد میں وقت گزارنے کی عادت ڈالیں. اچھا پھر ایک اور چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جیسے میتھمیٹکس کی ایک ایکسرسائز ہے نا، میتھمیٹکس کی ایکسرسائز کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک فارمولا ہوتا ہے، اگر آپ اس فارمولے کو اچھی طرح سے کر لیں تو آپ پوری ایکسرسائز کو آرام سے سالو کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو دین ہے نا، یہ ایک بہت، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، عبادات ہیں، روزے ہیں، نماز ہے، ساری چیزیں ہیں. اب وہ کیا ایسی ایک فارمولا ہے، کیا ایسا ایک فارمولا ہے کہ جس کے ذریعے یہ سارے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، ایزی ہو جائے. آپ اس کو سمجھیں. دیکھیں اگر آپ میتھمیٹکس میں فارمولے کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے نا، تو جس مرضی کوشچن پہ دماغ کھپائی جائیں آپ سے کوشچن نہیں سالو ہونا، آپ ہمیشہ ڈسٹریکٹ ہوں گے. تو اس لیے جو ہے نا آپ کا جو دین کا جو فارمولا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک صحبت اختیار کرو. اگر آپ نیک صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو یہ وہ فارمولا جس سے پورے کے پورے دین پر عمل ہو جاتا ہے. ہر یونیورسٹی کے اندر ایسے آپ کے جہاں پہ دوسرے دوست ہوں گے نا، کہیں نہ کہیں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو باہر کسی نہ کسی طرح دین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ. کوئی آپ کو کہیں کوئی داڑھی والے بھائی صاحب نظر آ جائیں گے، کہیں آپ کو جو ہے نا کوئی ایسا ساتھی نظر آ جائے گا. یہ ہوتا ہی ہے، ہر کلاس میں ایک دو جنونی ہوتے ہی ہیں، یا پھر جو ہے نا وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. ان سے دوستی اختیار کریں، ان سے تعلق اختیار کریں. ایسے دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کریں کہ جو خود اس چیز سے بچتے ہیں. اب آپ کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ آپ سے بھی 10 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. ایسے تو چن کے فضول لوگ تم دوست بناتے ہو کہ وہ جو ہے نا ہر وہ پٹھے کام کی ان کو عادت ہوتی ہے کہ جس سے تم بچنا چاہ رہے ہوتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو میں بچ کیسے جاؤں. بھائی آپ کی چوائس ہی غلط ہوتی ہے، آپ کو فرینڈ چوز کرنا ہی نہیں آتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوست ہی چوز کرنا نہیں آتا. بس یونیورسٹی لائف میں پہلے دن جس کے ساتھ رینڈملی بیٹھ گئے وہی آپ کا دوست بن گیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ آپ ایسا جوا کھیلتے ہیں نا اپنے ساتھ کہ جس کی وجہ سے نا وہ آپ کا نہ خود دین میں بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ بھی اسپیڈ بریکر بنا ہوتا ہے آپ کا. آپ کہیں پہ اگر دین پہ چلنے کی کوشش بھی کریں نا، وہ کہتے ہیں بیجا مینوں پتہ تو ایڈا مولوی رہ نہیں گیا. یہ سارے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں. تو بیٹا اپنی لائف کے ساتھ نا اتنا بڑا جوا نہ کھیلو. اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے دوستوں کو چوز کرنے کے لیے. ایٹ لیسٹ دوست تو اچھے چنو. دوست تو ایسے نہ چنو کہ جو تمہیں جو ہے نا وہ دین میں بھی جو ہے وہ پیچھے ہی رکھتے ہیں اور دنیا میں بھی پیچھے رکھتے ہیں. تو اس لیے دوست اچھے رکھنا شروع کریں. کم سے کم اگر آپ کو کوئی دیندار دوست نہیں ملتا، ایٹ لیسٹ ایسا دوست رکھیں جس کا جی پی اے بہتر ہے. کم سے کم آپ کو وہ خود تو فوکسڈ ہوگا نا، تو اسی کی برکت سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. تو اس لیے جو اپنے دوستوں کی سلیکشن ہے نا اس کو دھیان سے کریں. رینڈملی اپنے آپ کو اپنے فیوچر کو ایسے داؤ پہ نہ لگا دیں. آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے، ایسے داؤ پہ نہ لگا دیں کہ جی بس ٹھیک ہے جس کے ساتھ بیٹھ گئے اسی کے ساتھ دوستی ہوگی. یہ نہ کریں. دوستوں کو دھیان سے چوز کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، غالباً حضرت یہی ہے. تو کہ آپ کے دوست کا جو دین ہے، جو اس کا تقوی ہے، جس کیلیپر پہ وہ ہے دین پہ، اگر وہ دین میں آپ سے بہتر ہوگا تو آپ بھی کسی نہ کسی طرح اس کی طرف آپ بھی کوشش کریں گے پوش ہونے کی. اگر وہ بھی صاحب وہ ہوئے حضرت جو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں تو پھر انہوں نے آپ کو کیا دین میں موٹیویٹ کرنا ہے، وہ بھی آپ کو روکے رکھیں گے. تو اس لیے جو ہے نا اپنے دوستوں کو دھیان سے چوز کریں. دین میں بہتر ہونا یہ دوستوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگر آپ اسپیسیفکلی آپ کیمپس لائف کی بات کریں تو اگر آپ کے ایسے تعلق والے نہیں ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ اکیلے نہیں چل سکتے. سولو فلائٹ آپ نہیں کر سکتے. تو ہر یونیورسٹی کے اندر اسلامک سوسائٹیز موجود ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسے لوگ نہیں مل رہے نا تو آپ مسجد میں جا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اللہ آپ کو مسجد میں ایسے لوگ ملوا دیں گے، کیونکہ وہ لوگ بھی مسجد میں ہی آتے ہیں. جیسے وہ اصحاب کہف سارے نوجوان نکلے تھے تو اینڈ میں کیا ہوا، اکٹھے ہو گئے سارے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا فرما دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی ہم سے ایسے ہی جڑے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے تھے. میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں تھا، وہ مائکرو بایولوجی میں تھے، اس طرح کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے تھے، لیکن اللہ نے اکٹھا کر دیا. تو یہ کس لیے اکٹھا کیا؟ دین کی نسبت سے اکٹھا کیا.
تو اس لیے اگر آپ دوستوں کو اچھا نہیں چوز کر سکتے تو آپ کبھی بھی اپنے دین کو نہیں سیو کر پائیں گے یونیورسٹی لائف میں. تو اس کو دیکھیں. اچھا ایک اور چیلنج جو ایک بڑا عام طور پہ آتا ہے جی، وہ کیا جی؟ جینڈر انٹریکشن، اپوزٹ جینڈر انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں کیا کریں؟ او بیٹا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے نا ایک اتنا آسان اس کا فارمولا بتایا ہے، آپ صرف اس فارمولے پہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں. اور وہ فارمولا کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. آپ کیمپس میں انٹر ہوتے ہیں، غلطی آپ کی ہوتی ہے. آپ کی کیا غلطی ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں اچھا یہ ٹائل کیسی ہے، میں یہ تو دیکھوں، اچھا یہ کلاس روم کیسا ہے، اچھا یہ گارڈن کیسا ہے، اچھا یہ اسٹال میں کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ شیشے کتنے اچھے لگے ہوئے. آپ بھی تو ایسے منہ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھ کے چل رہے ہوتے ہو کہ آپ کو چلنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. بھائی جب آپ نظریں اٹھا رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کی نظر پڑے گی ایسی جگہ پہ. اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں جی پہلی نگاہ تو معاف ہے. آپ کی پہلی نگاہ ہی ایسی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہو تو آپ نیچے دیکھ کے چلو. آپ نیچے دیکھ کے چلو، اپنی ایک نارمل ہیبٹ بنا لو. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نیچرل ہیبٹ ہوتی ہے، وہ چلتے ہیں خاص انداز میں چلتے ہیں. تو اسی لیے آپ کی ایک اپنی نیچرل ہیبٹ بنائیں. ناٹ جسٹ بیکاز کہ آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں اور بہت زیادہ نامحرم ہے، آپ اپنی ویسی عادت بنا لیں کہ آپ نے نیچے دیکھ کے چلنا. جب آپ اس کو جنرل پریکٹس کریں گے نا تو پھر آپ کے سامنے جو مرضی آتا پھرے، آپ کو کیا کوئی نیلا ہے پیلا ہے، آپ تو نیچے دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کس نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے، آپ نیچے دیکھ کے چل رہے ہیں، آپ کو اپنے آپ سے غرض ہے. تو اس لیے جب تک آپ اس کی ہیبٹ نہیں ڈیولپ کریں گے نا تو آپ اس چیز سے نہیں بچ سکتے. اور آپ بس یونیورسٹی انٹر ہوں گے اور پھر اگر آپ یوں ایسے نظر ادھر ادھر گھماتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو دعوت دے رہے ہیں کہ میں بھٹک جاؤں، یا آپ خود کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت اچھا اس چیز پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے لیٹ سے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ تو ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، چونکہ بات ہو رہی ہے تو شاید ابھی فیل ہائے کہ یار ہاں واقعی ہم نہ اس چیز پر عمل کریں گے اور جو ہے نا اس کو ہم کریں گے. لیکن آپ جیسی کیمپس میں انٹر ہوں گے نا ساری چیزیں بھول جائیں گے. اس وقت آپ نے خود کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں. جب بھی کبھی آپ کا یعنی کہ نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہو نا، اس کا آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے. دیکھیں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ آپ سب چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں. اب دعا قبول کرنا، اگر لیٹ سے کوئی ایک بڑے اللہ والے ہو، وہ کہیں بھائی آج رات نا 12:35 پہ نا آپ جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے یار ٹھیک ہے چلو اس وقت تو مانگوں نا میں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا دعا ضرور مانگ لیں. میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتاتا ہوں جو کہ بڑوں نے بتایا ہے کہ اس وقت دعا ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہے. اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گناہ کرنے پہ قادر ہوں اور آپ صرف اللہ کے لیے وہ گناہ چھوڑ دیں. اس وقت جو آپ مانگیں گے قبول ہوگا. اب یونیورسٹیز میں تو دعائیں قبولیت کرانے کے تو موقع ہے ہی بہت زیادہ، کیونکہ قدم قدم تو گناہ ہے. تو اس لیے آپ کو جب کبھی اس طرح موقع ہونا، آپ نگاہوں کو نیچے کر کے جو مانگنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے اچھا فیوچر مانگیں، آپ اللہ سے اچھا کاروبار مانگیں، آپ اچھا گھر مانگیں، اچھی گاڑی مانگیں، آپ اللہ سے اچھے اسپاؤس مانگیں، اچھے زوج مانگیں. تو اللہ سے سب مانگیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑے قدردان ہے. تو اس لیے آپ کو جب بھی کبھی اس چیز پہ موٹیویشن نہ ہو رہی ہو اور آپ نے خود کو موٹیویٹ کرنا، تو یہ سوچ لیا کرو کہ یار دعا قبول کروانی ہے نہیں کروانی، اپنی وش لسٹ بنا لیں. اور جب آپ کو کبھی اس طرح کا موقع ہو، نگاہیں نیچے کریں، اللہ سے مانگ لیں. اچھا پھر کئی کلاس فیلوز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کلاس فیلوز ہیں، گروپس بن گئے. دیکھیے ہمارا جو دین ہے نا بڑا پریکٹیکل قسم کا دین ہے. دین آپ کو نا کوئی آئسولیشن میں نہیں لے جاتا. دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو نگاہ کی حفاظت تو آپ نے کرنی ہے. اچھا پھر ایک اور مسئلہ ہے ہماری یونیورسٹی میں، آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دس. آپ نے نا بڑے فیک قسم کے بہن بھائی بنائے ہوتے ہیں. یہ تو میری بہن ہے، وہ یہ تو میرا بھائی ہے. بھائی اگر وہ تمہاری بہن ہوتی نا، اللہ اس کو تمہارے گھر میں پیدا کرتے. اور اگر تم اس کے بھائی ہوتے نا تو تم اس کے گھر میں پیدا ہوتے. شناختی کارڈ میں ابا کا نام سیم ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے نامحرم نہیں بنایا. اور یہی ہوتا ہے پہلے 1-2 سیمسٹر بہن بھائی ہوتے ہیں اور بعد میں پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. ایسے ہی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ
اس میں اس دھوکے میں نہ پڑیں. شیطان جو ہے نا وہ بہت سارے نورانی جال, بھائی میں تو اس کو دین کی ترغیب دے رہا ہوں. ایک حضرت آئے کہتے جی میں مستورات کو دین کی تبلیغ کر, میں کہ حضرت آپ رہنے دیں, یہ نہ ہو کہ آپ کو وہ تبلیغ شروع کر دیں. تو اس لیے جو ہے نا اس کا خیال رکھیں بیٹا, یہ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو نہ آپ اس سٹیج پہ لے کے جائیں, ان دھوکوں میں نہ پڑیں. تو اس لیے آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں نہ کریں, اور دین جو اللہ نے آپ کا جو سٹیٹس رکھا ہے اسی پہ خوش رہیں. اچھا, پھر اکثر یونیورسٹیز میں دیکھا ہے کہ وہ ایسے خوشی خوشی بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں آپس میں, اور وہ آج بھی میں یونیورسٹی میں یہی بات کر رہا تھا, ہینڈ شیکس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی لڑکے اگر ان کی اپنی بہن ہو نا تو غصہ کر جائیں گے, اگر ان کی اپنی بہن کسی اور کے ساتھ کر رہے تو غصہ کر جائیں گے. تو بیٹا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جو آپ جیسے وہ صحابی آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری بیوی کے ساتھ, تمہاری سارا وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ تم بھی پھر کسی کے ساتھ غلط کام نہ کرو. تو اس لیے آپ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہونا تو آپ یہ سوچا کریں کہ کیا میں اپنی بہن کے لیے چاہتا ہوں, تو آپ کو خود ہی فارمولا سیٹ ہو جائے گا.